غامدی صاحب ابھی بات ہو رہی تھی خدا کے وجود کی. جو مذہب ہمیں نالج دے رہا ہے، جو مذہب ہمیں بتا رہا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ اس یونیورس کو، اس کائنات کو خدا نے بنایا. ہر ایک چیز چھوٹے سے بڑی اس نے وجود میں لے کر آیا، اس کو پیدا کیا. وقت کو بھی بنایا. جبکہ سائنس ہمیں دوسری طرف یہ بتاتا ہے کہ وقت کا ہونا، جو کاز اینڈ افیکٹ کا جو فیکٹر ہے، وہی اس کی وجہ سے ہر چیز وجود میں آتی ہے. اگر خدا نے خود نے وقت بنایا اور وقت کی وجہ سے کاز اینڈ افیکٹ کا فیکٹر جو ہے وہ مطلب پازیٹیو ہے، تو خدا وقت سے پہلے ایگزسٹ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جو آپ نے تعبیر اختیار فرمائی خدا نے وقت کو بنایا، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی خدا نے کائنات بنائی، کائنات کے اندر اس نے بے شمار عوامل رکھے، ان کے باہمی تعامل سے ریلیٹیولی وقت پیدا ہو رہا ہے. زمان اور مکان کی حقیقت کیا ہے، اس کو تو آج تک ہم متعین نہیں کر سکے. نہ مکان کی حقیقت متعین کر سکے ہیں، نہ زمان کی. ٹائم اور اسپیس دونوں کے بارے میں بے شمار بحثیں ہوتی رہتی ہیں. اس پوری کائنات کا خالق خدا ہے. خدا نے کائنات کو جس طرح بنایا ہے، اس کے نتیجے میں وقت پیدا ہو گیا ہے، اور وہ ریلیٹیو ہے، ہم بھی جانتے ہیں. یعنی جس طریقے سے وقت کو آپ یہاں دیکھتے ہیں، اس طرح مریخ پر نہیں ہے، اس طرح چاند پر نہیں ہے، اس طرح دوسرے سیاروں اور ستاروں پر نہیں ہے. قرآن نے بلکہ یہ بات کہی، اس نے پہلی مرتبہ انسان کو یہ بتایا کہ تم 24 گھنٹوں میں وقت کو محدود کر رہے ہو. خدا کے ہاں تو بعض دن 50,000 سال کے برابر بھی ہوتے ہیں. لیکن سر وقت ہے تو ہر چیز ایگزسٹ کر رہی ہے نا. دیکھیے بھائی، وقت میں چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں، وقت خالق نہیں ہے چیزوں کا. وقت وہ پیمانہ ہے جس کے زاویے سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. یعنی حرکت اس کے نتیجے میں ایک محسوس حقیقت بنتی ہے. تو وقت کا یہاں تک تعلق ہے، وہ خالق نہیں ہے چیزوں کا. لیکن وقت کی خود ایک ایگزسٹنس ہے. اگر خدا تو ہر چیز ایگزسٹ اسی لیے کریں کہ سائنس ہمیں پروف کر رہا ہے کہ کاز اینڈ افیکٹ کا فیکٹر وداؤٹ ٹائم پاسبل نہیں ہے. تو اگر خدا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا وقت سے پہلے ایگزسٹ کر رہا تھا، جبکہ سائنس ہمیں آج یہ پروف کر رہی ہے کہ کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کر سکتی. خدا کے بارے میں وقت کا لفظ بولنا ٹھیک نہیں ہے. یہ وقت کا لفظ ہم کائنات کے بارے میں بولتے ہیں. یہ سارے تصورات کائنات پہ پیدا ہوتے ہیں. خدا زمان و مکان سے بالاتر ہونا چاہیے، عقل یہی کہتی ہے. اسی کو قرآن نے بیان کیا، هو الظاہر هو الباطن هو الاول هو الآخر. وہ نہ زمان کے اندر پابند ہے، نہ مکان کے اندر پابند ہے. کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے بارے میں آپ کہیں کہ یہ وہ ہے اور اس کے اوپر خدا ہے، یہ وہ ہے اور اس کے نیچے خدا ہے، یہ وہ ہے اور اس سے پہلے خدا ہے، یہ وہ ہے اور اس کے بعد خدا ہے. تو قرآن مجید نے یہ تصور دیا انسان کو کہ ذات خداوندی کو اپنی گرفت میں لانے کی کوشش نہ کرو. ذات خداوندی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو اپنی گرفت میں لانا یہ کیسے انسان